میری عمر 22 سال ہے اور ابھی مطلب میں نے دنیا کو خود سے جاننا اور پرکھنا شروع کیا ہے، اور مجھے کچھ سوالات اپنی ذات کی حیثیت سے بھی کہ میرا زندگی میں کیا مقصد ہے اور میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، وہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، اور آس پاس ہمارے انفلوئنس بھی انہی چیزوں کا ہے، تو بہت سارے سوالات دل میں اس لیے بھی جنم لیتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پر ہم پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں اپنی کامیابی کی یا اس طرح سے چیزوں کی، تو اسلام میں اگر ریاکاری سے ممنوع کیا گیا ہے تو وہ لائن کہاں پر ڈرا ہوگی؟ اگر ہم اپنی کامیابی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، کسی چیز کوئی تاثرات شیئر کرتے ہیں، یا ایون اگر ہم ایکٹیویزم بھی سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ مثال کے طور پر ہم پیلسٹائن اور اسرائیل ایشو کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیانات یا اپنے تاثرات شو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اسلام میں اللہ کی رضا اس چیز سے حاصل ہوگی، یا اگر ہم کوئی فزیکل ایکشن لیں گے تو ہی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے؟ دوسری سطح پر جو ہم کامیابی یا اپنے بارے میں اپنی پکچرز وغیرہ یا اپنے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ریاکاری میں آتے ہیں یا نہیں؟ تیسری سطح کے اوپر یہ سوال کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھی ہوتی ہوں تو اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ میں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں نماز پڑھی ہوں، تو کیا یہ کہیں نہ کہیں غرور کا ایلیمنٹ تو میرے دل کے اندر نہیں ڈال رہا کہ میں بہت نیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں فجر اٹھ کے پڑھی ہوں، جبکہ میری روم میٹس یا میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں؟ تو ان 3 سطوحات پر اگر آپ جواب دے دیں بہت شکریہ۔ میری بہن، انسان کو فطری زندگی بسر کرنی چاہیے، ورنہ وہ اوہام میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہی ہیں، سب سے پہلے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ریا ہے، یہ غرور ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا وہ چیز ٹھیک ہے جو آپ کر رہی ہیں، یعنی اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے، دینی لحاظ سے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ دینی لحاظ سے کا مطلب یہ ہے کہ دین نے اس سے منع تو نہیں فرمایا، اس کے بارے میں کوئی نکیر تو نہیں کی ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے، جب آپ یہ متعین کر لیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کی اخلاقی اصول بھی اجازت دیتے ہیں، اس کی اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اجازت ہے، تو اب اپنے باطن کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں جن چیزوں کا اظہار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس سے میرے اپنے نفس پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی شائبہ بھی اس کا نظر آئے کہ نفس پر کوئی برا اثر ہو رہا ہے، تو اپنا احتساب کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیے۔ اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فوری نتائج نکل آئیں، بتدریج نفس انسانی آپ کے استغفار کو، آپ کی توبہ کو، آپ کے رجوع کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، اور کوئی 8-10 سال کے ریاض کے بعد آپ بڑی حد تک محکم ہو جاتے ہیں، پابرجا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر اصل چیز یہ ہے، تو اس ترتیب کو آپ اختیار کریں۔ پہلے ہی مرحلے میں آپ نے ایک پوسٹ کی اور اس کے بعد ریا کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھ گئی، اور اگر کہیں احیاء العلوم میں ریا کا باب پڑھ لیا تو دنیا ہی سے فارغ ہو جائیں گے۔